بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور ڈسکرائب کریں، شکریہ۔ جناب علی، جب تحریک پاکستان یا پاکستان کی بنانے کی جدوجہد ہو رہی تھی، اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے مطلب اسلامی اسکالر تھے۔ تو انہوں نے اچیو کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، نہ تعلیم میں، نہ ٹیکنالوجی میں، نہ کاروبار میں۔ ایسے میں ایک پڑھا لکھا بندہ حضرت قائد اعظم آئے، دنیا کو دیکھا، انہوں نے سمجھا ہوا تھا، ساری دنیا گھومتے تھے، جینٹل مین تھا۔ اس نے بولا یہ تو انگریز جانے کے بعد تو آپ کی حالت غلاموں جیسی ہو جائے گی، جو کہ ہم آج دیکھ بھی رہے ہیں انڈیا میں مسلمانوں کی حالت، کہ اتنا بڑا اتر پردیش، مدھیہ پردیش، بڑے ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، حیدرآباد، کیرالا، انڈیا کے اندر چلا گیا ان مولویوں کی وجہ سے، اور حاصل کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج ان کی حالت یہ ہے کہ اتنے اتنے بڑے بڑے مولانا صاحب، بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھیوں والے، ہندو ڈومینیٹ چینلوں پہ بیٹھ کے مولانا صاحب فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ پنڈت وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں بحثوں میں، ٹھڈ ان کے ننگے ہوتے ہیں، کہ ہندو فوجی بارڈر پہ شہید ہو گیا، ہندو فوجی شہید ہو گیا۔ یہ ذہنی معیار ہے ان کا، جو آج کل ہمارے مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں۔ اور جہاد ان کا کیا ہے کہ ادھر سے لٹریچر آتا ہے مختلف فرقہ واریت کا، پاکستان میں لڑائی، پاکستان جو کہ اسلامی ملک ہے، جدھر مسلمان کو مارنا گناہ عظیم ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کی جان و مال، عزت آبرو کا حرام ہے اس پہ، ادھر لڑائی ڈلائی ہوئی ہے۔ اور حضرت قائد اعظم صاحب جو سمجھتے تھے نا کہ یہ تو بیچارے نوکریوں سے بھی جائیں گے مسلمان، اپنے ان کی تو کوئی حالت نہیں ہوگی، وہی حالت انڈیا میں ہے۔ تو انہوں اکیلے آدمی نے جدوجہد کی، کوشش کی، ایک خطہ حاصل کر لیا جتنا اس کو مل سکا، کیونکہ اس کی مخالفت ہندو، انگریز اور اپنے مولوی بھی، بڑے بڑے عالم بھی کرتے تھے۔ اس وجہ سے خطہ تو تھوڑا ہی ملا، لیکن اس سے کم از کم آج جو 5-6 کروڑ نوکریاں ہیں، کم از کم مسلمانوں کو تو ملتی ہیں۔ مسلمانوں کا ایک خطہ تو ہے، ایک کنٹری تو ہے نا، چلو ادھر کرپشن ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ حل بھی ہو جاتے ہیں جب عوام باشعور ہوتی ہے، اچھے لوگ آتے ہیں، اچھا خون آتا ہے، اچھا کام کرنے کا انداز آتا ہے، ٹیکنالوجی اچھی آتی ہے، تو یہ بھی سالو ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ملک کا نئی ملک بدل تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ابھی لوگ پڑھے لکھے ہیں، بچے اسٹوڈنٹ ہر چیز سمجھ رہے ہیں، ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں، پولیٹکس کس طرح ہمیں لوٹتی ہے، اور یہ جو بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں یہ ہمیں کس طرح لوٹتے ہیں، یہ خود کچھ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ اسلام میں ہے القاسب و حبیب اللہ،
محنت حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. آپ پاکستان میں کسی عالم کو کوئی کام کرتے نہیں دیکھیں گے، اور ان کے نیچے آپ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں گے آگے پیچھے. فیکٹری ان کی نہیں ہوتی. تو یہ کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ کوئی میرے جیسا غریب آدمی جائے گا، امام صاحب ہے، مولوی صاحب ہیں، شاہ جی ہیں، 2 کنال میری زمین آپ کے نام لگوا دی. کسی نے آج پہلی کمائی ہے وہ جا کے ان کو دے دی. یہ چندے اکٹھے کرنے سارا کچھ، اور پھر انسانی فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں کرنا، اپنے پہ خرچ کرنا. جو اسلام کا میسج ہے اس پہ نہیں عمل کرنا. اور ہم جیسے پاگل لوگ ترستے ہیں ان کے ہاتھ چومنے کو. تو ایسے لوگ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں. آج ضرورت مسلمانوں کو صرف دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے، جاب کریشن کی ضروری ہے، ملنے فیکٹریاں چلانے کی ضروری ہے، لوگوں کے روزگار ترقیاتی کام سکول چلانے، جابیں مہیا کرنی. تو آپ ان بڑے بڑے لیڈروں، عالموں، پولیٹکس کے ذہنوں کو پڑھیں، کہیں بھی ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہ جی انڈیا نے ہمیں مار دیا، ہندو ہمیں مار دیا، یہودی ہمیں مار رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں. اور آپ کو اللہ نے اپنے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم دیا ہے. اپنے گھوڑے یہی نہیں ہے کہ وہ گھوڑے لے آ کے گھر میں کھڑے کر دو. اپنے گھوڑے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو پڑھو، سمجھو، اور اپنے دفاع کے لیے جو دنیا میں نئی نئی چیزیں ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کا استعمال کرنا سیکھو، اس کو سمجھو، پڑھو، ایجوکیٹ ہو اور سروائیو کرو. تو ایسے میں ان چیزوں، جس طرح حضرت قائد اعظم نے اس وقت بڑے بڑے پولیٹیشین اور بڑے بڑے علامہ، مفتی، بڑے بڑے جو تھے بڑی بڑی جماعتوں کے، جنہوں نے ان کی مخالفت کی، پاکستان کی مخالفت کی، ایسی سیم سچویشن ان پاکستان ناؤ. پولیٹیشین، مذہبی لیڈر، ہر اپنے اپنے پیٹ کے لیے. ایک پڑھے لکھے انسان، حضرت جناب جن کا نام عمران خان ہے، جس نے دنیا گھومی ہے، جو دنیا کو سمجھتا ہے اور پکا مسلمان بھی ہے، اس کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کے اتنے ذہن ہی اوپن نہیں ہے، اتنے مائنڈ ہی وائڈ نہیں ہے. ان کے ذہن، انہوں نے تعلیم دنیا کو اسٹڈی کرنا ہی نہیں کیا ہی نہیں ہے مولویوں نے اور پولیٹیشنوں نے. ان کے مائنڈ اس طرح کے بنے ہی نہیں ہیں. آپ ان کے سامنے ایسی باتیں کریں تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کو توڑ رہا ہے فلاں. حالانکہ پاکستان کو توڑنے کے لیے پاکستان میں بے شمار گروپ ہیں. کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی کچھ ہے جن کی گائے بگائے خدمات مختلف ملک لیتے رہتے ہیں، کبھی افغانستان، کبھی انڈیا، کبھی امریکہ، کبھی اسرائیل. اور یہی لوگ پاکستان میں جاسوسی ہیں، ان کے لیے آنکھ ہوتے ہیں. اور ان کو تو چھوڑیں. میں ابھی ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، کشمیری مجاہدین کو پاکستان میں مارنے کے لیے انڈیا سے طالبان کے گروپ نے پیسے لیے، جو 10-15 لوگ قتل ہوئے ہیں. صرف بکاؤ پاکستان میں مولوی پولیٹیشن، یہ گروپ بھی نہیں، اسلامی گروپ بھی ہیں. دوڑ لگی ہوئی ہے. کسی کو نہ اپنے مسلمان بھائی کے خون کی حرمت کا پتہ، نہ اپنی مٹی سے محبت، نہ اپنے وطن کی قدر.
پیسے کے لیے ہر بندہ بس ایک دوسرے کا گلا کاٹے جا رہا ہے. باہر سے پیسہ پھینک اور دیکھ تماشا. اسی لیے وہ ہم کو مجموعی طور پہ ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ اور بونگے سمجھتے ہیں. اس لیے ہماری دنیا میں کہیں عزت نہیں ہے. مجموعی طور پہ ہماری حالت یہ ہے. ایسے میں ایک ہی مرد مجاہد عمران خان ہے جو ہوپ نظر آتا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو دنیا کو سمجھتا ہے، جو ٹیکنالوجی، تعلیم، ہر چیز کو سمجھتا ہے. لوگوں کے ذہن کو اوپن کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیا تقاضے ہیں، کس طرح کھیلنا ہے، اس کی بھی بے انتہا مخالفت. لیکن آفرین ہے پاکستان کے عوام پہ. اتنے مچور ہو گئے ہیں، اتنے پختہ عقل کے ہو گئے ہیں کہ ان سب کو پیچھے چھوڑ کے سائڈ پہ لگا کے وہ اس کے ساتھ ہے، اور ساتھ اس کا دینا بھی چاہیے. ایماندار بھی ہو، دنیا میں کچھ سمجھنے والا بھی ہو، اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، اور اس کو کس طرح سیف کرنا ہے یہ بھی سمجھتا ہو، کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ بھی سمجھتا ہو، ملک نے ترقی کس طرح کرنی ہے یہ بھی سمجھتا ہو، سب میں بھائی چارہ، پیار محبت کیسے بڑھانا ہے یہ بھی سمجھتا ہو. تو پھر وہ ہمارے ان ٹولوں کو منظور نہیں ہوگا جو پاکستان میں جن کے کھا کے کرپشن کر کر کے اتنی موٹی موٹی دوڑیں ہو گئی ہیں، گردن ہو گئی ہیں کہ وہ ایسے مڑتے بھی نہیں ہیں. پیٹ ان کے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ انسان لگتے ہی نہیں ہیں. جب ایسے لوگ ملک کو چلائیں گے تو ملک ہمیشہ پستی کی طرف ہی جائے گا. اسی لیے عمران خان اس دور، اس وقت کی آواز ہے، پاکستان کی آواز ہے. ہم سب اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. پاکستان ہمارا عظیم ملک بنے گا، ضرور بنے گا. پہلے سٹیپ ہم نے طے کر لیے ہوئے ہیں، ملک بن گیا ہوا، حصہ لے لیا ہے. ابھی اس کے اندر صرف اچھے لوگ اور پیار محبت اور ترقی کی ضرورت ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ آئیں گے اپنے قائد عمران خان کی قیادت میں. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.